الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مخدوم العلماء حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ یہ ادارہ جامعہ اسلامیہ ملیہ کا سالانہ تبلیغی اصلاحی دستار فضیلت کا یہ جلسہ ہے۔ صبح سے یہ پروگرام شروع ہے، متعدد حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات ہوئے، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں ہوئیں۔ ابھی ہمارے ملک عزیز کے نام بر قاری ہمارے مخدوم القراء حضرت قاری احسان اللہ دامت برکاتہم ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرما رہے تھے۔ مخدوم الصلحاء حضرت حافظ ناصر الدین خاقوانی مد ظلہم، ان کے حلقہ کے بہت سارے خلفاء، دیگر مہمانان گرامی، بہت سارے حضرات سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ العزیز دیر تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ مجھے ایک سفر درپیش ہے، اس کے باعث حضرت مولانا مفتی عزیز الحسن دامت برکاتہم نے احسان کیا کہ مجھے پہلے وقت دے دیا۔ آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے سال بھر کی درس نظامی کی تعلیم کا اختتام ہوتا ہے۔ رجب کے آخر پر امتحان شروع ہوتے ہیں۔ شعبان کے ابتدائی دنوں میں درس نظامی کی تمام تر کتابوں کے امتحانات بھی مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس دوران حفظ کے جتنے طلباء عزیز ہیں ان کے امتحانات بھی مکمل ہو جاتے ہیں، اور پھر شوال المکرم کی عید کے بعد 5 7 10 دن کے بعد پھر نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہمارے درس نظامی میں جو آخری کتاب پڑھائی جاتی ہے، کریمہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور آخری کتاب ہمارے اس نصاب تعلیم میں بخاری شریف شمار ہوتی ہے۔ آج کی مجلس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اہل سنت کے ہاں 6 کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کے ہاں 4 کتابیں ہیں جن کو وہ اپنے طور پر صحاح اربع کہتے ہیں۔
اہل سنت کے ہاں جو 6 کتابیں ہیں حدیث شریف کی، وہ 1 سال میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک کو بھی سیاہ ستہ کے اندر شمار کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ جو بخاری شریف ہے، آپ حضرات کے رشیا کی جو ابھی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، ان ریاستوں میں ایک ریاست کا نام ازبکستان ہے۔ اس ازبکستان کے ایک بڑے شہر کا نام بخارا ہے۔ اس بخارا میں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، وہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ کو بہت فکر ہوئی، بہت ہی انہوں نے اہتمام کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ جس طرح رب سے مانگنے کا حق ہے ایسے طور پر مانگا۔ حق تعالی نے ان کی بے بسی پر ایسے کرم کیا کہ ایک رات خواب میں انہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی کہ مائی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری دعا کو تمہارے بیٹے کے حق میں قبول کیا اور تمہاری بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی گئی ہے۔ خواب میں بشارت سنی، بیدار ہوئیں، چل کر بیٹے کے پاس گئیں۔ بیٹا چارپائی پر اٹھ کر پہلے سے بیٹھا تھا اور اس طرح کر کے وہ اپنی آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ جس وقت مئی صاحبہ نے آواز دی کہ بیٹا کیا ہوا، اس وقت کیوں اٹھ گئے، وہ اٹھ کر والدہ کے سینے لگا اور درخواست کی کہ اماں، اللہ نے کرم کیا ہے کہ میری بینائی واپس لوٹا دی گئی ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ نے کرم کیا، نگاہ بالکل 100% کامل ہو گئی۔ صرف کامل نہیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کے علاوہ اہل علم جانتے ہیں کہ اور بھی تصنیفات ہیں۔ ان کی ایک تصنیف ہے جس کو تاریخ البخاری کہتے ہیں، التاریخ للبخاری۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، تاریخ الکبیر، تاریخ الصغیر اور تاریخ الاوسط۔ یہ صغیر 1 جلد پر ہے اور اوسط کئی جلدوں پر اور کبیر بہت جلدوں پر۔ ایک دفعہ اس کا ایڈیشن 11 جلدوں کے اندر بھی شائع ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کی نظر حق تعالی نے ایسے طور پر لوٹائی کہ تاریخ الکبیر تمام کی تمام 11 جلدوں میں انہوں نے وہ رات کی چاندنی کے اندر لکھی تھی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے 1080 اساتذہ ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کے اس جلسے میں سرنامے کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اسم گرامی لکھا گیا ہے۔
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے میرے بھائیوں 60 سے زیادہ استاذ، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے 60 سے زیادہ استاذ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد تھے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، حضرت امام بخاری کے خوب واقعات ہیں، ان واقعات میں سے ایک یہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اتنے ان کے کثیر استاد ایک دن کسی محدث کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، ہفتہ 10 دن 15 مہینہ 15 دن مہینہ 2 مہینے لگے، خوب پڑھائی ہو رہی ہے۔ تمام تر طلبہ عزیز جو بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہر ایک کے پاس قلم بھی ہے، کاغذ بھی، کتاب بھی، وہ قلم بھی کاغذ بھی، محدث حدیث بیان کرتے ہیں، یہ اس کو نقل کرتے ہیں یومیہ کی بنیاد پر پورے سبق کو۔ مہینے گزر گئے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نہ ہاتھ میں نہ قلم ہے نہ کاغذ۔ ایک دن شاگردوں کے خیال کے اندر آیا، ہم سبق، ہم درس جو آپ کے ساتھی تھے انہیں چھیڑنے کی سوجھی۔ انہوں نے کہا، حضرت امام بخاری سے کہا کہ میاں کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ علم تو وہی جو لکھ لیا محفوظ کر لیا، باقی کہاں یاد رہے گا؟ تمہارے پاس نہ کاغذ نہ قلم، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ جوان آدمی اپنی جوانی کو اس طرح پڑھنے پڑھانے سے تمہیں خاک ملے گا۔ حضرت امام بخاری ان اپنے ساتھیوں کی باتوں کو سنتے بھی رہے، ٹالتے بھی رہے۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو حضرت امام صاحب نے فرمایا، بھائی سارے بیٹھ جاؤ، اپنے جتنی کاپیاں دیوان تم نے وہ دفتر لکھ رکھے ہیں ان کو الٹنا شروع کرو۔ استاذوں نے جو پہلے دن سبق پڑھایا تھا اس سے لے کر میں آج تک آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے ہزاروں رفقا میں آلتی پالتی ماری بیٹھ گئے، سر جھکایا، دل کی لو کو اللہ کے ساتھ لگایا، 14,000 حدیثیں ایک مجلس میں سنا کے فارغ ہو گئے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، انہی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، چلے بات سے بات نکلتی ہے، ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ بہت جامع آدمی تھے۔ میرے بھائیوں انہوں نے حدیث شریف کی بھی خدمت کی، تفسیر کی خدمت کی، فقہ کی خدمت کی، تصوف کی خدمت کی، عظمت اہل بیت کے حوالے سے، عظمت صحابہ کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ بلا مبالغہ دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو جماعتیں انجمنیں مل کر کام نہیں کر سکتی، اکیلے حق تعالی نے اکیلے اس درویش سے کام لیا، اور وہ اتنا وسیع کام، بات آئی ہے عرض کر دیتا ہوں۔ بہاولپور میں قادیانیوں سے متعلق ایک کیس تھا، سن 1926 میں دائر ہوا، 36 میں جا کر فیصلہ ہوا۔ اس کیس میں پورے ہندوستان کی دینی قیادت آئی۔ حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری، مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری، آپ کے لاہور کے اورینٹل کالج کے پروفیسر تھے، پروفیسر نجم الدین صاحب۔ آپ حضرات کے حافظ آباد کے قریب میں ایک گاؤں ہے کولو تارڑ پور، یہاں کے مولانا محمد حسین کولو تارڑ پوری، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی،
میرے بھائیوں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی اس حضرت مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ وہ اتنے لوگ تھے کہ اگر اپنے علم کا پاؤں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے تو ان کے علم کی ہیبت سے پہاڑ کو بھی پسینہ آ جاتا تھا. اتنے بڑے لوگ. بہاولپور میں صاحب کیس چل رہا ہے، دیگر حضرات کے علاوہ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری بھی تشریف لائے ہوئے. آپ حضرات قدرت کے کرم کو دیکھیں، وہ جنوبی پنجاب کے آخری کونے پہ کیس، آگے سندھ، اللہ نے کرم کیا کہ مولانا انور شاہ کشمیری اس خطے میں کیا ہے، پورے علم کی بہار اکٹھی ہو کے ان کے لیے گلستان بن گیا ان کے استقبال کے لیے. اس خطے کا کوئی ایسا قابل ذکر عالم دین نہیں تھا جو وہاں پر موجود نہ ہو. 3 دن مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کا بیان ہوا. آپ آگے چل کر نتیجے کے طور پر سمجھیں گے کہ میں ان واقعات سے کیا میرا مقصد، میرے آج کی غرض کیا ہے. میرے بھائیوں، 3 دن بیان ہوا. ترتیب یہ تھی، فجر کی نماز کے بعد چائے کا کپ لیا، ناشتہ کیا، تیاری کی، عدالت گئے. قبل الظہر تک پورا دن عدالت کے اندر حاضر باش رہے، کاروائی میں حصہ لیا. ادھر چھٹی ہوئی، آ کر ظہر کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، کھانا کھایا، لیٹ گئے. عصر کے قریب اٹھے، نماز پڑھی. نماز کے بعد میں نے وہ مکان دیکھا ہے جس مکان میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری 6 دن قیام پذیر رہے. 3 دن بیان ہوا، 1 دن بیان سے پہلے آئے، 2 دن بعد میں رہے. منشی سراج الدین صاحب تھے میرے بھائیوں، ان کے ہاں مہمان تھے. پوری دینی قیادت اس خطے کی جمع. میرے بھائیوں، جس طرح آج کل آپ دوست رات کے اندھیرے میں آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ آسمان والے آسمانوں سے ان کو چمکتا دمکتا زمین پہ ستاروں کی طرح دیکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. پتہ نہیں میں صحیح ترجمانی کر رہا ہوں یا نہیں، لیکن اس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اب بھی ان کے علم کی آپ پر جھلکی واضح نہیں کر رہا. میرے لیے اتنے بڑے لوگ تھے. اب گفتگو چل رہی ہے. گفتگو میں عموماً ہوتا ہے کہ ایک صاحب کھڑے ہیں، میرا بیان ہو رہا ہے، میں اس کی طرف دیکھوں گا، میری طبیعت کے اندر انتشار پیدا ہوگا کہ بھئی گفتگو بڑی توجہ کے ساتھ سننی چاہیے. اب حضرت مولانا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ایک آدمی 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، سوٹر بوٹر پینٹ پتلون لگائے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پتلون کی جیبوں میں اس نے اٹکائے ہوئے، سینہ چوڑا، پیٹ نکلا ہوا، بڑے نخرے کے ساتھ کبھی ادھر کو جاتا ہے کبھی ادھر کو. اسے آتا جاتا شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، گفتگو بھی چل رہی ہے، وہ بھی نخرے سے ٹہل رہا ہے. حضرت شاہ صاحب نے اس سے پوچھ لیا، میاں خیریت تو ہے؟ بیٹھ نہیں رہے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو. تو وہ تھا حدیث کا منکر، ادھار کھائے کھڑا تھا کہ حضرت شاہ صاحب مجھے منہ لگائے اور میں آپ کو ڈنگ ماروں. حضرت شاہ صاحب کا یہ پوچھنا تھا. اس نے فوراً کہا کہ حضرت، میں نے آج ایک تازہ جھوٹ پڑھا ہے، چل پھر کر اسے ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہضم نہیں ہو پا رہا.
اب جب اس نے یہ اس طرح کر کے ایک مہمہ کے طور پر اس بات کو پیش کیا، جتنے سامعین بیٹھے تھے سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ حضرت شاہ صاحب نے چائے کی پیالی رکھی، اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ میاں کیا ہوا؟ کون سا جھوٹ پڑا جو چل پھر کر ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہضم نہیں ہو پا رہا؟ اس نے عرض کی کہ حضرت میں نے پڑھا ہے، آج پڑھا ہے کہ حضرت امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جس سے انہوں نے بخاری شریف اپنی کتاب کو مرتب کیا۔ بھلے کیا کسی انسان کو 5 لاکھ حدیثیں بھی یاد ہو سکتی ہیں؟ اتنا بڑا جھوٹ! حضرت مولانا سید آگے تھے، مولانا انور شاہ کشمیری، حضرت زیر لب مسکرائے، اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں میاں اگر حضرت امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ صدییں گزرنے کے بعد میں ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، اگر انہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں تو مجھے 6 لاکھ حدیثیں تو مجھے بھی یاد ہیں۔ میرے بھائیوں میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، مدینہ طیبہ کے اندر ایک گورنر گزرے ہیں جنہیں دنیا مروان بن حکم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بعض لوگوں نے جا کر شکایت لگا دی کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ عالم ہے کہ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں حدیث شریف پہ حدیث شریف سنائے جاتے ہیں، پتہ نہیں اتنی کثرت کے ساتھ کس پر شک کا اظہار کیا۔ وہ گورنر تھے، حضرت ابو ہریرہ کو بلا بھیجا۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نے گورنر تھا، جہاں بیٹھا تھا پیچھے پردہ لگایا، ایک منشی کو بٹھایا، اسے کاغذ قلم دیا کہ میں ابو ہریرہ سے حدیثیں پوچھوں گا، وہ بیان کرتے جائیں، تم نقل کرتے جاؤ۔ مجلس لگی، حضرت ابو ہریرہ آئے، انہوں نے احترام سے بٹھایا، سوال کیا، انہوں نے حدیثیں بیان کرنا شروع کی۔ یہ پوچھتے رہے فلاں مسئلے کے متعلق رحمت عالم نے کیا فرمایا، فلاں مسئلے کے متعلق کیا فرمایا، برابر حدیث، سبحان اللہ تو کہو، چل رہا ہے حدیث شریف کا دور۔ میرے بھائیوں جس وقت اندازہ لگایا انہوں نے کہ 100 کے قریب حدیثیں ہو گئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدا ہو ابی و امی روحی و جسدی، انہیں رخصت کیا، منشی کو بلایا، مصفدہ لیا، الماری میں بند کر کے تالا لگایا، چابی جیب میں۔ سال 1 دن 2 دن مہینہ ہفتہ نہ، سال کے بعد دوبارہ اسی منشی کو بلایا، چابی منگوائی، دروازہ اس کا کھڑکی کا دروازہ کھولا، اس سے وہ مسودہ لیا، اسی منشی کو دکھایا، وہی دیا، اسی طرح پردہ لٹکایا، انہیں کہا کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ادھر حضرت ابو ہریرہ کی طلبی ہوئی، ان کو مجلس میں لائے، انہوں نے کہا جی اتنا عرصہ پہلے آپ نے حدیث بیان کی تھی، دل کرتا ہے دوبارہ سنا دے۔ ادھر حضرت سبحان اللہ تو کہو، ادھر حضرت ابو ہریرہ نے حدیثوں کی تلاوت شروع کی، ان کی تلاوت شروع ہوئی، وہ اپنی ورق پہ ورق پلٹتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جس طرح سات زور سے یار، جس طرح سال پہلے سبحان اللہ بھائیوں بلند آواز سبحان اللہ، جس ترتیب کے ساتھ سال پہلے حضور کی 100 حدیث سنائی تھی، اسی ترتیب کے ساتھ گویا ترتیب حدیث تو کیا بھولنا رہا، ترتیب کو بھی نہیں بھولے، اور وہ دیکھتے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں اس کے لکھنے میں خطا ہو سکتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کے بیان میں کوئی خطا واقع نہیں ہوئی۔ اور ہوا کیا؟ خود حضرت ابو ہریرہ نے مروان سے کہا میاں
تمام تر صحابہ کرام اپنے اپنے کام سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، عشاء پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، دن بھر کام کو چلے جاتے۔ میرا کام سوائے حضور کی خدمت میں حاضر باش ہونے کے اور کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے میں سنتا رہتا، یاد کرتا رہتا۔ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت محض پڑھنے پڑھانے کی خاطر دین سیکھنے کی خاطر آپ کی خدمت میں رہ رہا ہوں، لیکن مجھے بعض چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اتفاق کی بات کہ اس دن حضرت ابو ہریرہ نے اپنے اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ رحمت عالم نے حضرت ابو سبحان ادھر ان کی درخواست سنی، ادھر ان کی اوڑھنی کو دیکھا، فرمایا ذرا اتار کے اسے بچھا دو۔ انہوں نے بچھایا، آپ نے کچھ پڑھا، کچھ سنایا، انہیں کہا کہ اسے لپیٹ لو۔ انہوں نے اس چادر کو اپنے جسم پہ کیا لپیٹا کہ آج سے لے کر پھر حضور کے آخری سانس تک، اس دنیاوی آخری سانس تک جتنی حضور نے حدیثیں، ادھر چادر کو لپیٹا، ادھر ساری حدیثوں کو سمیٹا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی واقعہ حضرت سیدنا ہمارے جو ہے حضرت امام بخاری کے متعلق بھی، کہ ایک دفعہ ساتھیوں نے مشورہ کیا، 1 2 3 4 10 ساتھی اکٹھے ہوئے۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف میں ہمارے حضرات، ہمارے حدیث شریف کہتے ایک ہے سند کہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے فلاں استاد سے سنا، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں صحابی رسول سے، انہوں نے رسول اللہ سے۔ حضرت امام بخاری کی جو کتابیں ہیں کہ اپنا احادیث ہیں، ان کی بخاری شریف میں بعض ان میں ایسی روایتیں ہیں کہ حضرت امام بخاری اور رحمت عالم کے درمیان 5 صحابی ہیں، بعض روایتیں ایسی ہیں کہ حضرت امام بخاری اور رحمت عالم کے درمیان 4 راوی ہیں، بعض روایتیں ایسی ہیں کہ حضرت امام بخاری اور رحمت عالم کے درمیان صرف 3 راوی ہیں، 3 راوی ہیں، اور بعض جاگ رہے ہو، اور بعض روایتیں ایسی ہیں جنہی صناعیات میں سے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری اور رحمت عالم کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ نہ بھلائے 22 ایسی روایتیں ہیں کہ حضرت امام بخاری اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ ان 22 حدیثوں میں سے 18 حدیثیں انہوں نے حنفی اساتذہ سے سنی تھی۔ کیا ہو گیا ہے دنیا کو آج بے انصافی پہ تلے کھڑی ہے۔ میرے بھائیوں، میں گفتگو لمبی نہیں کر رہا، میں سمیٹ رہا ہوں، میں آپ حضرات سے درخواست میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ دوست سوچیں گے کسی آدمی کو 5 لاکھ حدیثیں یاد، یہی اعتراض اس نے کیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے تو عملی جواب دیا، جواب نہیں دیا، بولتی بند کر دی کہ بلا رہے۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کی سائنس کی دنیا، میرے طرف دیکھیں، یہ میرے جو انگوٹھے کا ناخن ہے، اس ناخن کے نصف کے برابر آج آپ کی سائنس نے ڈسک تیار کیا ہے، کمپیوٹر پہ اسے لگا دو، آج پڑھنا شروع کرو۔ میرے بھائیوں، لاکھوں صفحات، ہزاروں کتابیں اس اتنی سی ڈسک کے اندر کمپیوٹر پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ آج مطالعہ شروع کریں، 1 سیکنڈ تمہاری آنکھ جھپکنے نہ پائے، پل جھپکنے نہ پائے، صبح و شام مطالعہ کرو، 35 سال مطالعہ کرو، تمہارے 35 سال بیت جائیں گے، یہ ڈسک کی معلومات پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ میاں انسان، یہ تیری سائنس کی ترقی ہے۔ سن، جہاں انسان تیری
تیری سائنس کی ترقی کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو سائنس پہ اگر آج اتنا کمال کر کے اتنی ڈیسک میں اتنی معلومات جمع کر دی تو میرے اللہ سبحان اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ان کے حافظوں میں کیا کچھ جمع کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں سے، گزارش کل تک یہ سائنس اسلام کے ساتھ متصادم نہیں، یہ سائنس اسلام کی خادم اور رضاکار ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ سائنس کی روز تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، لیکن ہزار چکر کاٹنے کے بعد بالآخر سائنسدان کی آ کر ماتھا وہی ٹکتا ہے جہاں 1400 سال پہلے نبوت نے قدم لگا دیا تھا۔ کل تک سائنس والے کہتے تھے اوپر جانا ممکن نہیں، آج کہتے ہیں چاند تک جانا ممکن ہے۔ میاں انسان، اگر تو اپنی سائنس کی طاقت کی بنیاد پہ چاند تک جا سکتا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس سے آگے اپنے نبیوں کو لے جا سکتا ہے۔ اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو آدم کے آنے کو دیکھ، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کو دیکھ، اور اگر نہ سمجھ آئے تو پھر معراج کی رات حضور کے آنے کو بھی دیکھ، جانے کو بھی دیکھ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں، 8-10 بس آخری بات ہے، میں سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت امام بخاری کے ساتھیوں نے 10 دن میں 10 ساتھی اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ حدیث کی روایت کسی کی روایت کوئی سند کوئی روایت کوئی سند کوئی اینٹ کہیں کی روڑا کہیں کا، اور ایک جو ہے ملغوبہ سا بنا کے یہاں کی حدیث اٹھا کے اس سند کے ساتھ لگا دو، اس سند کو اٹھاؤ اس سند کے ساتھ لگا دو۔ 100 حدیثوں کا انتخاب کیا، 10 ساتھیوں نے آپس میں تقسیم کیا کہ یہ 10 روایتیں میں بیان کروں گا، کہ روایت کوئی سند کوئی، 10 یہ بیان کرے گا، 10 یہ، 10 ساتھی ہیں، 100 حدیثیں الٹا پلٹا کے امتحان لیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری کا بلایا اور بلا کے درخواست کی، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ حضرت یہ ہم نے حدیثیں سنانی ہیں، 1-2 کر کے 10 ایک نے سنائی، 10 دوسرے نے، 10 تیسرے نے۔ جس وقت یہ 10 کے 10 ساتھی 100 حدیثیں سنا چکے، حضرت امام بخاری سے پوچھا کہ آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا بھائی میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ساتھی سمجھ تو گئے کہ ہماری چالاکی انہوں نے پکڑ لی، ذہین طالب علم ہیں، انہوں نے ہماری غلطی پہ یہ ہماری چالاکی پہ مطلع ہو گئے، لیکن حضرت امام بخاری نے ان پہ زیادہ تان نہیں کیا، بس اتنا کہا میں ان کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ ساتھی بیٹھے، برابر نظریں اٹھائے، توقع رکھے کہ حضرت امام صاحب کچھ اور فرمائیں گے۔ جب ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھیں مارے تعجب کے ششدر کہ حضرت امام صاحب بولتے نہیں، جس وقت ان کی حیرت اپنی انتہا کو پہنچی، حضرت امام صاحب مسکرائے، فرمانے لگے بھائی جو تم نے روایتیں بیان کی ان کو تو میں جانتا نہیں، اگر کہو تو صحیح روایتیں جو مجھے یاد ہیں میں سنا دیتا ہوں۔ پہلے کو کھڑا کیا، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ روایت پڑھی، سند یہ روایت اس سند کے ساتھ نہیں، اس کی ساری جو صحیح سبحان اللہ نہیں کہتے، صحیح سند بھی بیان کر دی، حدیث بھی بیان کر دی، ایک نہیں 10 کی 10، دوسرے کو اٹھایا، تیسرے کو اٹھایا، چوتھے کو اٹھایا، 10
بخاری شریف حل کرنے کے لیے مطالعہ ان کو لازمی کرنا پڑتا ہے۔ اس میں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 100 حدیثیں تصحیح کر کے سنا دینا یہ اتنا کمال نہیں جتنا یہ کمال تھا کہ ہر ساتھی کو کھڑا کر کے کہا کہ تم نے یہ روایت سنائی تھی کیوں نہیں کیوں ہے؟ اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب میں انہوں نے بلا کے سنایا انہوں نے سوال اللہ کو کہو۔ میرے بھائیوں آپ حضرات سوچیں گے کہ آج کے اس جلسہ میں جلسہ حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی یاد میں ادارہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور یہاں پر طلبہ حدیث کی دستار بندی ہوئی، قرآن مجید جنہوں نے یہاں سے حفظ کیا، سنو آپ سے عرض کر رہا ہوں اس سال اللہ کے فضل سے اکیلے پاکستان میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اکیلے پاکستان کے ایک تعلیمی بورڈ، پرائیویٹ تعلیمی بورڈ جب صرف وفاق المدارس سے 1 لاکھ سے زیادہ طلباء نے قرآن مجید حفظ کر کے ان کا امتحان دیا ہے۔ پوری دنیا میں شرق سے لے کر غرب تک بات دعوے اور تحدی کی نہیں، میں چیلنج کرنا میری عادت نہیں، میں مسکین آدمی، لیکن یہ گزارش کی ہے بغیر چارہ نہیں کہ میرے بھائیوں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک روئے زمین کا سروے کرو، دنیا میں آپ کوئی قرآن مجید آپ کو کسی پہلی آسمانی کتاب کا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ یہ اعزاز اللہ نے قرآن مجید کو بخشا کہ آج دنیا کا کوئی عیسائی سے پوچھو تمہارے پاس تورات کا کوئی حافظ ہے، یہودی سے پوچھو مارے ندامت کے گردن جھکا کے کہے گا نو۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھے تمہارے پاس انجیل کا حافظ، کسی داؤدی سے پوچھے تمہارے پاس تمہاری داؤد کا حافظ، صحف ابراہیم کا کوئی حافظ، مارے شرم کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم سے وہ پوچھیں ہم انہیں کہیں کہ میاں وہ ہم سے پوچھیں کہ مسلمانوں تمہارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اللہ نے جو قرآن مجید اتارا تھا تمہارے پاس اس کا کوئی حافظ ہے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حافظ ہے، ہم کہیں گے ڈیمانڈ بتاؤ، وہ لاکھ مانگے ہم کروڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں میرا اہل علم کے سامنے بس آخری میں عرض کر رہا ہوں، نتیجے کے طور پہ مجھ سے کوئی دوست پوچھے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ کتابیں بھی آسمانی کتابیں، قرآن مجید بھی آسمانی کتاب، وہ بھی من عند اللہ، قرآن مجید بھی عند اللہ، وہ کتابیں بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، یہ قرآن مجید بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، وہ کتابیں جن پر اتری وہ بھی اللہ کے نبی، قرآن مجید پیغمبر اسلام پہ اترا، آپ بھی اللہ کے نبی، پھر یہ فرق جب سٹیٹس برابر ہے آسمانوں سے آنے میں، جبریل کے لانے میں، رب کے بھیجنے میں، نبیوں پر اترنے میں، تمام کتابوں کا قرآن مجید کا سٹیٹس برابر ہے، تو یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں کا دنیا میں کوئی حافظ نہیں، اس کے کروڑوں سبحان اللہ کو کہو، اس کے کروڑوں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ فرق کیوں، میں کہوں گا بھائی قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اور میں صرف اب قرآن مجید کی بات نہیں کرتا، بھائیوں آپ حضرات کے ملک کے عزیز پاکستان کے ٹھٹھا میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے میں مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی ٹھٹھا کے اندر رہتے تھے، ان کے زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں ٹھٹھا شہر میں حضرت مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی کے شاگردوں میں 800 سے زیادہ مستورات بخاری شریف کی حافظ تھی۔ میرے بھائیوں
مجھے تو حضرت علامہ صاحب کے متعلق بیان کرنا چاہیے تھا، آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی، ہر چند کے زبان میری چلی، لیکن میں نے یہ ساری گفتگو، ساری تیاری حضرت علامہ صاحب کی تصنیفات سے کی۔ سو میں دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ ان کی تربت پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ میں دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور اس پر اللہ رب العزت کو گواہ بناتا ہوں کہ میرے بھائیوں، جس طرح اپنے دور میں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام بخاری اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانی تھے، ہمارے اس دور میں ان کے خدام میں حضرت علامہ خالد محمود بھی اپنے دور میں کسی سے کم نہیں تھے۔ اللہ ان کی تربت پہ اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارش نازل فرمائے۔ مجھے خوشی ہے کہ ان کے صاحبزادہ جناب انجینئر طارق محمود صاحب کی قیادت اور ان کی نگرانی میں ہمارے حضرت مولانا مفتی عزیر الحسن صاحب، جو حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے اس کام کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ یہ اپنے استاذوں کی امانت کو سینے کے ساتھ لگائے، برابر اس کے لیے کوشش اور کاوش کر رہے ہیں۔ اللہ اس ادارے کی، آمین تو کہو، اللہ اس ادارے کی بہاروں کو، رونقوں کو قیامت کی صبح تک سدا بہار رکھے۔ بس آج کی مجلس میں اتنی حاضری لگوانا تھی۔ بوڑھا آدمی ہوں، پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی بوڑھے کا سٹارٹ ہونا بھی مشکل، اس کا اینڈ ہونا بھی مشکل، کوئی وقت زیادہ ہو گیا ہو، بلا تکلف معذرت چاہتا ہوں، بھگتیں گے تو آنے والے، ہم تو فارغ ہوئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔